محترم سامعین، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ موت اللہ رب العالمین کا ایک ایسا قانون ہے جو ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے، چاہے نبی ہو یا ولی، مومن ہو یا کافر، فاسق ہو یا فاجر، نیک ہو یا گنہگار، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت کا قانون ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، آپ وفات فرما جاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا بھی انتقال ہوگا اور یہ سارے لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو اختیار دیتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، ان کی عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ کر سکتا ہے، ان کو اختیار دیتا ہے موت کے وقت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو اختیار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دینے کا اللہ رب العالمین نے ایک الگ انداز اپنایا کہ ان کے پاس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا ان کی موت کے بارے میں۔ اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1339۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ صکہ فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده لكل شعرة سنة قال اي ربی ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن۔ ملک الموت کو انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتہ ہے، اس نے موت کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا اس کی آنکھ پر مار دیا، اس کی آنکھ پھٹ گئی۔ یعنی فرشتے نے جو انسان کی شکل اختیار کیا تھا، اس انسانی شکل کی آنکھ پھٹ گئی۔ تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ رب العالمین، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت چاہتا نہیں ہے، جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے 1 سال ان کی عمر کو اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا کہ اور رہنا چاہتے تو رہ سکتے ہیں، کہ اپنے ہاتھ کو ایک گائے کے اوپر رکھے، اس کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، 100 بال آئے، 500 بال آئے، 1000 بال آ جائے، 2000 بال آ جائے، جتنے بال آتے ہیں اتنا ایک بال کے بدلے 1 سال کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد موت ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، بالآخر مرنا ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا، کسی بھی جاندار کو دنیا میں ہمیشگی نہیں مل سکتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ سب کو مر جانا ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ سب لوگ اپنے مشاہدے سے اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، سب لوگ اپنے گھروں میں کسی نہ کسی کا انتقال دیکھ چکے ہیں، اپنے پیارے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، سب کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو ماننے کے باوجود لوگ اس سے غافل رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں اور غافل رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اعمال کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا ہے، نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو موت کو کثرت سے یاد کرنے پر ابھارا ہے، موت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت ہمیشہ موت کو یاد کرے، کثرت سے موت کو یاد کرے، کبھی بھی موت کو نہ بھولے۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات عن الموتى رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2307۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ کیسے؟
اگر ہمارے گھر میں کسی اور کا بھی انتقال ہوتا ہے، چاہے ماں کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، بھائی کا انتقال ہو، بیٹے کا انتقال ہو، کسی کا بھی انتقال ہو جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، جس سے ہمارے دل کا تعلق ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری لذتیں کٹتی ہیں۔ ابھی باپ کا انتقال ہو جائے تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا من نہیں لگتا ہے۔ باپ اچھا خاصا تندرست ہے، روزی روٹی کما رہا ہے، باپ سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اچانک اس کی موت ہو جائے تو بیٹوں کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو کسی دوسرے کی موت بھی آدمی کی لذت کو کاٹ دیتی ہے، دنیا میں من نہیں لگتا ہے، اور خود اس کی موت بھی اس کی لذت کو کاٹ دیتی ہے کہ آدمی کے پاس بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری پلاننگ ہوتی ہیں، بہت سارے ارادے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، شادی کرنا ہے، بچے ہوں گے، مجھے اتنا کمانا ہے، گھر بنانا ہے، یہ سب کرنا، ساری پلاننگ اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اچانک موت آتی ہے، اس کی ساری خواہشات، ساری لذتیں کٹ جاتی ہیں۔ تو موت یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا، اور موت کو صرف یاد نہیں کرنا ہے بلکہ موت کو یاد کر کے آدمی کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل قال احسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث نمبر 1384۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ مومن جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، ایسے مومن میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ کس کا درجہ زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، وہ مومن جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی نیکیاں وہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اخلاق میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا وہی سب سے زیادہ بہترین مومن ہوگا۔ تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا مومن زیادہ چالاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے بہترین تیاری کرتا ہے، اولئک الاکیاس، تو یہی لوگ زیادہ چالاک ہیں، یہی لوگ ہوشیار ہیں۔ یعنی موت کو یاد کر کے موت کے لیے تیاری کرنا، اپنے آپ کو نیکیوں سے سجانا، گناہوں سے دور کر لینا، تو یہ چالاکی ہے، یہ ہوشیاری ہے، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو سمجھ لیا ہے، اس نے حقیقت کو پہچان لیا ہے، اس نے اپنی منزل کو جان لیا ہے، اس لیے وہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آدمی اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اپنی اوقات کو سمجھ جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے، پھر وہ اتراتا نہیں ہے، غرور نہیں کرتا ہے، دنیا کو پا کر کے گھمنڈ نہیں کرتا ہے، تکبر کی زندگی نہیں گزارتا ہے، خاکساری سے دنیا میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، اس لیے وہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا ہے، دنیا سے غافل ہو کر کے آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، نیکیاں انجام دیتا ہے اور گناہوں سے خود کو دور کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ موت کا لفظ زبان پہ لانا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بول دے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا یا پھر مر ہی جانا ہے تو پھر کیا اتنا زیادہ دنیا کے لیے بھاگیں، نیکی کر لیتے ہیں، دنیا کے پیچھے کیوں اتنا بھاگنا؟ اپنی زبان پہ اگر کوئی آدمی لے آئے، کوئی بیٹا، تو ماں باپ کیا بولیں گے؟ ارے یہ شبھ شبھ بولو، ایسا کیا اپنی زبان پہ اتنے برے الفاظ لے کر آ رہے ہو، تھوڑا شبھ شبھ بولو، اچھا بولو، یہ موت تو بہت بری چیز ہے۔ یعنی موت کا لفظ لانا اپنی زبان پر لوگ ناگوار سمجھتے ہیں، یہ موت کا ذکر کیوں چھیڑ دیے؟ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، یہ سب باتیں مت کرو۔ جبکہ ایک مومن کے لیے اس کی سانس کے ساتھ موت کا ذکر چلنا چاہیے، ہر سانس پہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ کب میری یہ سانس اکھڑ جائے اور کب میری موت آ جائے۔ یعنی موت کو ہر لمحہ ایک مومن کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قبرستان کی زیارت کو مشروع کیا ہے، قبروں کی زیارت کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے کہ ہم قبرستان جائیں، قبروں کی زیارت کریں تاکہ ہم کو موت یاد آئے۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور آپ بے تحاشا رونے لگے۔ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے بے تحاشا رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے تعلق سے استغفار کروں، اپنے ماں کے لیے بخشش طلب کروں، تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی، تو میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی کہ مجھے میری امی کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو مجھے اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی۔ فزور القبور، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کو مشروع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آدمی کو موت کی یاد آئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2259۔ محترم سامعین، موت ایک حقیقت بھی ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور موت کو یاد کرنے سے فائدہ بھی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی موت کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، موت کا تصور ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے، ہم لرزتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی کپکپی نہیں طاری ہوتی ہے۔ موت کا تصور کر کے ہم غفلت سے بیدار ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے ہیں اور گناہوں سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی وجہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان بھی رکھتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ آخرت کی زندگی ہے، جنت و جہنم ہے، حساب و کتاب دینا ہے، یہ ساری چیزیں جانتا ہے، پھر بھی وہ موت سے غافل کیوں ہے، موت سے بیزار کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت سرایت کر چکی ہے۔ یعنی دنیا کی محبت ایک انسان کو موت سے غافل کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت سرایت کر چکی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا اور دنیا دنیا، بس صرف دنیا۔ آدمی کے دل میں یہی ہے، 2 × 2 4 اور 4 × 4 8۔ آدمی صرف اسی کو کرنے میں لگا ہوا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں اس کو مل جائیں، دنیا کی لذتیں اس کو مل جائیں، دنیا کو وہ کسی طریقے سے حاصل کر لے، دنیا پر کامیاب ہو جائے، دنیا پر اس کو فتح حاصل ہو جائے۔ تو اس دنیا کی محبت موت سے غافل کرنے کے لیے سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی آج 2 تاریخ ہے، 2 جنوری ہے، ابھی 31 دسمبر کی رات کو لوگوں نے نیو ایئر یعنی نئے سال کا جشن منایا۔ اس میں ایسا نہیں کہ صرف کافر لوگ مناتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اس چیز کو مناتی ہے، نئے سال کا جشن۔ اگر وہ پارٹی میں نہیں جاتے ہیں تو کم سے کم کیک لا کر کے کاٹتے ہیں، ہیپی نیو ایئر بول کر ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں اور اس جشن کو مناتے ہیں۔ حالانکہ ایک سال زندگی سے ختم ہو جائے تو آدمی کو افسوس ہونا چاہیے کہ میں موت کے اور قریب چلا گیا، 1 سال کی زندگی میری گھٹ گئی ہے، اب موت کے اور قریب ہو گیا ہوں، مجھے نیکیاں کرنا چاہیے، مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے، نیا سال جب آتا ہے تو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ ابھی خلد آباد کی ہی بات ہے، میں ایک ڈیری پر کھڑا تھا، توس لینے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر میں نے 4 بچیوں کو دیکھا، مسلمان بچیاں جو کیک کا آرڈر دینے کے لیے آئی تھیں کہ نیو ایئر کے لیے کیک ہم کو چاہیے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ بچیاں کن گھروں کی ہیں، کون سے ایسے ماں باپ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ دیا ہے، کیا نیو ایئر منانا چاہیے، نیو ایئر منانے سے کیا نقصان ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان بچیاں ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ کیک کا آرڈر کر رہی ہیں، کیک لا کر کاٹیں گی اور نیو ایئر منائیں گی۔ یہی صرف نہیں بلکہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت اپنی پیدائش کا یوم پیدائش مناتی ہے، پیدائش کا جشن مناتی ہے، کیک لا کر کے کاٹتے ہیں۔ ممبئی جیسے علاقوں میں یا اس طریقے کے علاقوں میں کیک کی دکانوں پر سب سے زیادہ کیک جو خریدا جاتا ہے برتھ ڈے کے لیے وہ مسلمان خریدنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندو اور کافر خریدتے ہیں اور برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلمان اس چیز کو زیادہ مناتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو جو شریعت دی گئی ہے ان کے اندر یہ فکر دی گئی ہے کہ ان کو موت کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کو مر جانا ہے، ہم کو موت کی تیاری کرنا ہے، لیکن لوگ زندگی کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم کو زندگی مل رہی ہے، 1 سال اور اضافہ ہو گیا، 1 سال اور اضافہ ہو گیا، برتھ ڈے منا رہے ہیں، نیو ایئر کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ موت سے غفلت کی دلیل ہے اور دنیا سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال ہمارے خلد آباد شہر کی یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوا، نگر ادھیکش اور نگر سیوک کا یہ سب الیکشن، جس پارٹی کو جیت ملی انہوں نے جیت کی خوشی میں ایسا دھوم مچایا، ایسا ڈھول تاشے ناچ گانے کا اہتمام کیا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ، شیطان بھی شرما جائے کہ یہ انسان ہے جن کو مجھے گمراہ کرنا ہے، یہ لوگ شیطان کو گمراہ کر دیں۔ ایسی حرکت، ایسا ناچ، ایسا گھناؤنا پن، ایسی جیت پر، دنیا کو پانے پر، آخر دنیا کو پا کر کے تم نے کون سا کمال کر دیا؟ چھوٹی سی ذمہ داری مل گئی ہے، ذمہ داری وہ بھی جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین پوچھنے والا ہے، مرنے کے بعد تم سے حساب و کتاب لے گا کہ تم کو اتنے لوگوں کی ذمہ داری ملی تھی، تم نے خیانت تو نہیں کی، کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی، اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کیا کہ نہیں۔ وہ ذمہ داری ملنے کے بعد آدمی کو رونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے میرے اوپر بوجھ آ گیا ہے، مجھے ذمہ داری نبھانا ہے، اس کو تو رونا چاہیے۔ وہ خوشی منا رہا ہے کہ مجھے دنیا مل گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے صرف لوٹنا ہے، گھسوٹنا ہے، لوگوں سے ٹھگنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، اسی لیے تو دنیا پانے کے بعد وہ ایسا کر رہا ہے۔
آپ صحابہ کرام کی مثال دیکھ لیجئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار ہیں، اس کے باوجود رہتے ایسے تھے کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ آپ سردار ہیں، آپ دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں، بالکل عام زندگی گزارتے تھے۔ آپ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ خلیفہ بننے سے پہلے ایسی زندگی گزارتے تھے کہ ایک دم عیش و آرام کی زندگی، ان کے پاس کپڑے کی کوئی کمی نہیں، زیورات کی کوئی کمی نہیں، گھوڑے سواریوں کی کوئی کمی نہیں، بالکل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جیسے ان کے اوپر خلافت کی ذمہ داری آئی، سارے عیش و آرام کو انہوں نے ترک کر دیا، ایک دم سادہ زندگی، پھٹے پرانے کپڑے میں زندگی گزارنے لگے۔ ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، کسی ایک آدمی کے ساتھ اگر میری وجہ سے ناانصافی ہو گئی، کسی ایک کا مال میں نے کھا لیا، کسی ایک کا حق نہیں ادا کر پایا، تو میں آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ساری چیزیں ذمہ داری آنے کے بعد جو موت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت کے بارے میں یقین رکھتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن جو دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، جن کو موت کا احساس نہیں ہے، وہ لوگ تھوڑی سی دنیا پانے کے بعد مگن ہو جاتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو سب کچھ مل گیا، کامیاب ہو گئے۔ محترم سامعین، موت یہ حقیقت بھی ہے، کڑوی سچائی بھی ہے، اور موت کا مرحلہ بہت کٹھن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت آسانی سے آ کر کے چلی جائے گی، موت آتی ہے جب اس کا مرحلہ طاری ہوتا ہے تو انتہائی دشوار اور انتہائی کٹھن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی بے ہوشی، موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، یعنی جس پر تو یقین نہیں کرتا تھا، جس کو تو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، جس سے تو دور بھاگتا تھا، لیکن وہ سختی آ گئی۔ تو موت سختی کے ساتھ آتی ہے، موت دشواری کے ساتھ آتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 4449، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بیماری میں مبتلا تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، اور موت کی تکلیف میں ایسے آپ گھرے ہوئے تھے کہ آپ کبھی چادر اپنے سر پر ڈالتے، کبھی چادر کو اٹھاتے، کبھی ڈالتے، کبھی اٹھاتے۔ آپ کے پاس برتن رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، آپ اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے پانی کو، اس کے بعد فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں، موت کی بہت دشواریاں ہیں، موت کی سکرات ہیں، یعنی موت کی بے ہوشی ہے، یعنی موت کی بے ہوشی، موت کی سختی، موت کی دشواری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زیادہ محسوس کی، جو کہ دنیا میں سب سے افضل انسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4446، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ لبین حاقنۃ وزاقنۃ فلا اکرہ شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ میرے ٹھڈی اور ہسلی کے درمیان تھے، اتنے قریب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھا، بالکل گلے میں لے کر کے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فلا اکرہ شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اب کسی دوسرے کی موت کی سختی کو دیکھتی ہوں تو مجھے برا نہیں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اتنی سختی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دیکھ لی ہے کہ کسی دوسرے پر موت کی سختی کو دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب نہیں لگتا ہے، مجھے برا نہیں لگتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ موت کی سختی آتی ہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے زیادہ نیک انسان، کائنات کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی سے گزرے ہیں، تو کوئی بھی انسان موت کی سختی سے نہیں بچ سکتا ہے، موت کی سختی طاری ہوتی ہے، موت کی سختی سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ محترم سامعین، موت کی سختی ہے، لیکن روح نکلنے کی جو کیفیت ہے وہ نیک اور گنہگار میں فرق ہو جاتا ہے۔ روح نکلنے سے پہلے موت کی سختی سب پر آتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے حساب سے سب کو تکلیف دیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب روح نکالنے کی کیفیت ہوتی، فرشتہ روح نکالتا ہے، تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی روح نکلنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو گنہگار بندہ اور کافر بندہ ہوتا ہے اس کی روح نکلنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آئیے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1676۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن بندہ جب دنیا سے منقطع ہو کر کے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح بالکل روشن ہوتے ہیں، ایسے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ آتے ہیں مرنے والے کے پاس
تو اس کی نگاہ کی جہاں تک آتی ہے اتنے دور وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک آدمی دیکھتا ہے وہ مرض الموت میں مبتلا شخص، اس سے اتنا دور وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ملک الموت جو اصل فرشتہ ہے جان نکالنے والا، وہ آتا ہے اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاکیزہ روح، اے نیک روح، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی نکل جاتا ہے۔ آپ ایک مٹکا لے لیجئے، مٹکے میں سے ایک قطرہ پانی گر جائے، کتنے آسانی سے ایک قطرہ پانی اس میں سے چھلک جائے گا۔ اس طریقے سے مومن بندے کی روح نکل جاتی ہے کہ روح نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اس کی روح نکلتی ہے، فرشتہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے، وہ فرشتے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ تیزی سے پلک جھپکتے ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن اور اس کی خوشبو سے لپیٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اور اس کو علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کافر اور فاسق گنہگار بندہ دنیا سے منقطع ہو کر کے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس انتہائی سخت دل اور مضبوط دل والے فرشتے، انتہائی سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جہنم کی ایک ٹاٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھ جہاں تک روشنی جاتی ہے، جہاں تک وہ دیکھتا ہے اسی کنارے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ناپاک روح، اے خبیث روح، تو اللہ رب العالمین کے ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل جا۔ تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے، تو ملک الموت اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کہ اون ہو، جب اس کو پانی سے بھگا دیا جائے تو کس طرح سے بچ جاتا ہے اور اس میں سے کانٹے دار چیز کو پکڑ کے کھینچا جائے، تو اس طریقے سے اس کی روح کو ملک الموت کھینچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور اس کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ جب وہ روح کو قبض کرتا ہے تو فرشتے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں فوراً آتے ہیں اور اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور جہنم کی ٹاٹ میں اس کو لپیٹ کر کے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے نیک آدمی کی اور یہ کیفیت ہے گنہگار اور کافر آدمی کی، دونوں کی روح نکلنے میں کیفیت بدل جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ موت کو کثرت سے یاد کیجئے، موت کو اپنے مت بھولیے۔ موت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ابھارا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے اپنی موت کو ہر پر ہر لمحہ یاد رکھیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ موت سے غافل رہ کر کے ہم زندگی گزاریں اور اچانک سے موت آ جائے اور ہمارے ہاتھ خالی ہو، نیکیاں نہ ہو، ہمارے پاس گناہوں کی کثرت ہو، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہ ہو، اس کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں موت کا احساس پیدا کر دے، موت کی فکر پیدا کر دے، موت کے بعد کے لیے ہم کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعتوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں توحید خالص پیدا کر دے، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔